یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھا کیجئے اور نماز قائم رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ گزشتہ آیات میں چند انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ تھا کہ ان قوموں نے ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اور پیغام کو جھٹلا دیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان پر عذابات نازل فرمائے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لوگوں کو بھی یہ تعلیم اور تسلی بھی دی گئی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو گزشتہ گزرے ہیں انہوں نے مخالفین کی ایذا رسانی پر صبر کیا اور اس کے باوجود کہ وہ تکالیف دیتے رہے تھے اور انکار کرتے رہے تھے، انہوں نے حق کے پیغام کو پہنچانے سے وہ رکے نہیں اور ہر حال میں ثابت قدمی کے ساتھ پیغام کو پہنچاتے رہے۔ تو تسلی و تشفی کے ساتھ ہدایت بھی ہے کہ انہیں بھی اس راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کریں اور کسی قیمت پر بھی ثابت قدمی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مذکورہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ یہ بتایا گیا کہ دین پر کے پھیلانے میں اور دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور رکاوٹیں جو پیش آتی رہتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور اس ہدایت کے دو جز بیان کیے گئے، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا نماز کو قائم کرنا۔ اس جگہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کا پابند کرنا ہے، لیکن ترغیب اور تاکید کے ذریعے سے ان چیزوں کا حکم پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تاکہ امت یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان چیزوں کا حکم ہے تو امت کو تو اور زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ان میں فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن مجید سب کاموں کی روح اور اصل اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز نماز کا قائم کرنا ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور احکامات پر فضیلت دی گئی اور اس سے ممتاز کر کے اسے بیان کیا گیا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور دین کو قائم کرنے کا یہ باعث ہے۔ اس کا یہ فائدہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے وہ فحشات اور منکرات سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ کی طرف سے یہ خاصیت رکھی گئی ہے۔ فحشاء اور منکر دو لفظ بیان ہوئے ہیں، یہ تمام جرائم ظاہری اور باطنی گناہ کو مشتمل ہیں اور جو خود بھی فساد ہوتے ہیں
اور اعمال صالحہ کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت سے مراد یہی ہے کہ فحشاء اور منکر سے وہ باز آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کے وقت وہ چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اور بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ اگلی بات فرمائی گئی کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے اعمال میں اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز سے باہر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بندوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے، اور یہ اللہ کا یاد کرنا بھی بڑی نعمت ہو جاتا ہے۔ نماز میں دراصل گناہوں سے بچنے کی ترغیب، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو شخص نماز میں مشغول ہو جاتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، اور نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ یہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، مراد یہ کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جب یہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر کامل صورت میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے اس شخص کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی ترغیب اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کا تمام گناہوں سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ مستند احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اس میں یہ تاثیر ہے کہ گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں، بشرطے کہ نماز کو اس کے خشوع اور خضوع اور آداب کے ساتھ قائم کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے آداب فرمائے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ گویا شخص اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ صورت اگر نہ پیش آ سکے تو پھر یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کی صورت میں اللہ کی جانب سے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور ہر طرح سے گناہوں کی بچنے کی بھی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اور اگر اس طرح نہ ہو، نماز کے ادا کرنے کے باوجود گناہوں سے بچاؤ نہ ہو رہا ہو، تو پھر نماز کو بہتر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نماز خشوع اور خضوع اور آداب سے خالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔